السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 25۔ مائیکل جب فرینچ ہاسپٹل کے سامنے ٹیکسی سے اترا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سڑک سنسان پڑی تھی۔ اسپتال کے سامنے فٹ پاتھ پر بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسپتال میں داخل ہونے کے بعد اسے مزید حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسپتال کی لابی میں بھی کوئی نہیں تھا۔ ڈان کورلیون اس اسپتال میں داخل تھا اور مائیکل کی معلومات کے مطابق اسپتال کی 24 گھنٹے کڑی نگرانی ہو رہی تھی۔ مینزا اور ٹیسیو کے آدمی ڈان کی حفاظت پر مامور تھے، مگر اس وقت تو یہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مینزا یا ٹیسیو کے کسی بھی آدمی کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے اور ہسپتال ویران سا لگ رہا تھا۔ صرف استقبالیہ کاؤنٹر پر سفید یونیفارم میں ایک عورت موجود تھی۔ معلومات بھی اسی کاؤنٹر سے حاصل کی جا سکتی تھیں، لیکن مائیکل نے کچھ پوچھنے کے لیے وہاں رکنے کی زحمت نہیں کی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے والد کا کمرہ 4تھے فلور پر ہے۔ اسے اس کا نمبر بھی معلوم تھا، اس لیے وہ تیزی سے سیدھا لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے اعصاب تن چکے تھے اور ذہن میں طرح طرح کے اندیشے سر اٹھا رہے تھے۔ وہ 4تھی منزل پر پہنچ گیا اور اس دوران کسی نے بھی اسے روکنے ٹوکنے کی کوشش نہیں کی۔ البتہ اس منزل پر نرسوں کے لیے بنے ہوئے شیشے کے دروازوں والے کیبن میں بیٹھی ہوئی ایک نرس نے اسے آواز دے کر کچھ دریافت کیا، لیکن مائیکل نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور کمروں کے نمبر دیکھتا ہوا تیزی سے اپنے والد کے کمرے کی تلاش میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کمرے پر پہنچ کر اس کا دل دھک سا رہ گیا۔ اس کمرے کے دروازے پر بھی کوئی آدمی تعینات نہیں تھا، حتیٰ کہ وہاں پولیس کے وہ سراغ رساں بھی نظر نہیں آ رہے تھے جنہیں سرکاری طور پر کم از کم اس وقت تک ڈان کی حفاظت کے فرائض انجام دینے تھے جب تک وہ اس کا تفصیلی بیان نہ لے لیتے۔ آخر سب کے سب کہاں مر گئے تھے؟ کہیں اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی ڈان کے کمرے میں گھس تو نہیں گیا تھا؟ یہ سوچتے ہوئے اس کے اعصاب مزید تن گئے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ سیدھا اندر چلا گیا۔ کمرے میں روشنی بھی نہیں تھی، تاہم کھڑکی کے شیشے سے چاندنی اندر آ رہی تھی۔ اس ملغزی روشنی میں اسے بیڈ پر لیٹے ہوئے اپنے باپ کا چہرہ نظر آ گیا۔ مائیکل کو یہ دیکھ کر قدرے اطمینان ہوا کہ مدھم سانسوں کے ساتھ اس کے باپ کا سینہ اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اس کے منہ اور ناک میں ربڑ کی نالیاں لگی ہوئی تھیں۔ بیڈ کے قریب سٹیل کا سٹینڈ اور نیچے شیشے کا جار وغیرہ رکھا ہوا تھا۔ مائیکل نے چند لمحے وہیں کھڑے ہو کر پہلے تو یہ اطمینان کیا کہ اس کے والد کو مزید کوئی گزن نہیں پہنچی تھی۔ پھر وہ باہر آ گیا اور نرسوں کے کیبن میں پہنچا۔ وہاں ڈیوٹی پر موجود نرس کو اس نے بتایا، میرا نام مائیکل ہے، میں ڈان کورلیون کا بیٹا ہوں۔ میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کے لیے آیا تھا، لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ کم از کم ان 2 سراغ رسانوں کو تو موجود ہونا چاہیے تھا جو سرکاری طور پر ان کی حفاظت کے لیے تعینات تھے۔ نوجوان اور خوبصورت نرس کے چہرے پر قدرے نخوت تھی، اور شاید اسے یہ احساس بھی تھا کہ اسے بہت سے اختیارات حاصل تھے اور اس کی شخصیت بہت اہم تھی۔ وہ نرسوں والے روایتی سے انداز میں بولی، آپ کے والد کے پاس ملاقاتی بہت زیادہ آ رہے تھے۔ ان کی وجہ سے ہسپتال کا نظام بہت متاثر ہو رہا تھا۔ 10 منٹ پہلے پولیس آئی اور اس نے تمام لوگوں کو یہاں سے نکال باہر کیا۔ باہر موجود لوگوں کو بھی پولیس نے ہٹا دیا۔
پھر 5 منٹ پہلے پولیس کے سراغ رسانوں کے لیے ان کے ہیڈ کوارٹر سے فون آیا۔ میں ہی انہیں بلانے گئی اور انہوں نے یہاں آ کر فون سنا تھا۔ شاید ہیڈ کوارٹرز میں کوئی ہنگامی صورتحال تھی، انہیں فوری طور پر وہاں بلایا گیا تھا، چنانچہ وہ بھی رخصت ہو گئے۔ پھر نرس نے شاید مائیکل کے چہرے پر تشویش دیکھ کر قدرے ہمدردی سے کہا، بہرحال تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں پوری طرح تمہارے والد کا خیال رکھ رہی ہوں۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد انہیں دیکھنے ان کے کمرے میں جاتی ہوں، اور میں نے دروازہ بھی اسی لیے کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ کمرے میں ذرا سی بھی آواز ہو تو مجھے سنائی دے۔ شکریہ، مائیکل نے کہا، میں تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھوں گا۔ اب نرس ذرا خوش خلقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسکرائی اور بولی، بس تھوڑی دیر ہی بیٹھیے گا، میں آپ کو زیادہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ مائیکل اپنے والد کے کمرے میں آیا اور وہاں موجود فون پر اس نے ہسپتال کے ٹیلی فون آپریٹر کو اپنے گھر کا نمبر دے کر رابطہ کرنے کے لیے کہا۔ فون سنی نے ریسیو کیا۔ مائیکل نے سرگوشی کے انداز میں کہا، سنی، مجھے اسپتال میں پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی، میں چند لمحے پہلے ہی پہنچا ہوں۔ یہاں پاپا کے پاس بلکہ ہسپتال کے باہر بھی کوئی نہیں ہے۔ منزا یا ٹیسیو کا کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا، حتیٰ کہ پولیس کے سراغ رساں بھی موجود نہیں ہیں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ میں اس وقت پہنچ گیا، پاپا تو کسی قسم کی حفاظتی انتظام کے بغیر لاوارثوں کی طرح یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا ارتعاش تھا۔ سنی ایک لمحے خاموش رہا، پھر نیچی آواز میں بولا، یقیناً سلوزو کوئی چال چلنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تم نے پہلے ہی اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ اس کے پاس کوئی کام کا بندہ ہے، اس لیے وہ اتنے اعتماد اور بے خوفی سے قدم اٹھا رہا ہے۔ تمہارا اندیشہ درست ثابت ہوا۔ سنی کے لہجے میں مروبیت تھی، وہ گویا مائیکل کی ذہانت اور پیش بینی کا قائل ہو گیا تھا۔ لیکن اس نے یہاں سے ہر آدمی کو ہٹا دینے کا کام پولیس سے کیسے لیا؟ وہ سب کہاں چلے گئے؟ مائیکل نے حیرت سے کہا، خدا کی پناہ، کیا اس خبیث کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں؟ کیا پورے نیو یارک کی پولیس اس کی جیب میں ہے؟ تم پریشان مت ہو، سنی نے مربیانہ انداز میں گویا اسے تسلی دی۔ خوش قسمتی بہرحال اب بھی ہمارے ساتھ ہے، اس لیے تم صحیح موقع پر وہاں پہنچ گئے۔ تمہارا دیر سے جانا ہم سب کے حق میں اچھا ہوا۔ تم پاپا کے کمرے میں ہی ٹھہرو، دروازہ اندر سے لاک کر لو۔ میں 15 منٹ کے اندر اندر کچھ آدمی وہاں بھجواتا ہوں، مجھے بس چند فون کالز کرنا ہوں گی، تب تک تم وہاں سے نہ ہلنا، اور دیکھو، گھبرانا مت۔ میں گھبرا نہیں رہا، مائیکل نے سخت لہجے میں کہا۔ اس لمحے وہ اپنے پاپا کے دشمنوں کے لیے اپنے دل میں شدید غصہ اور نفرت محسوس کر رہا تھا۔ ڈان پر فائر کرنے کے بعد سے اس کی یہ کیفیت پہلی بار ہوئی تھی۔ فون بند کر کے اس نے نرسوں کو بلانے والی گھنٹی کا بٹن دبایا۔ سنی نے جو ہدایات دی تھیں وہ اپنی جگہ تھیں، لیکن اب وہ خود اپنی عقل اور اپنی قوت فیصلہ کو بھی کام میں لانا چاہتا تھا۔ جب نرس کمرے میں آئی تو مائیکل نے کہا، میری بات سن کر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں صرف احتیاطاً اپنے والد کو کسی اور کمرے میں منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر سے اجازت لینی پڑے گی، نرس بولی۔ معاملہ بہت ہنگامی نوعیت کا ہے، مائیکل بولا۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ کچھ لوگ میرے والد کو ہلاک کرنے کی نیت سے ہسپتال میں آنے والے ہیں۔ تم اخبارات میں ان کے بارے میں پڑھ ہی چکی ہوگی۔ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے فوری طور پر کرنا ہے۔ پلیز میری مدد کرو۔ کیا انہیں منتقل کرنے کے لیے ہمیں یہ ٹیوبز ہٹانی پڑیں گی؟ نہیں، اس کی ضرورت تو نہیں، اسٹینڈ میں بھی پہیے لگے ہوئے ہیں، بیڈ کے ساتھ ساتھ یہ بھی جا سکتا ہے۔ ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد نرس بولی،
इस फ्लोर पर कोने का एक कमरा खाली है। चंद लम्हों के अंदर अंदर उन दोनों ने बेड और स्टैंड धकेल कर इसी फ्लोर के कोने के कमरे में मुंतकिल कर दिया। माइकल ने नर्स से कहा, बेहतर यही है कि तुम भी इसी कमरे में रहो। अगर तुम बाहर अपने केबिन में रहीं तो मुमकिन है तुम्हें भी कोई गुजन पहुंच जाए। उसी लम्हे माइकल ने बेड की तरफ से अपने वालिद की बोझल लेकिन तहकीमाना सी आवाज़ सुनी। माइकल, क्या ये तुम हो? यहाँ क्या हो रहा है? माइकल का दिल गोया उछल कर हलक में आ गया, लेकिन उसकी ये कैफियत खुशी से हुई थी। उस वक्त गैर मुतवक्का तौर पर उसे अपने बाप की आवाज़ सुनकर बहुत खुशी हुई थी। वो पलट कर बेड पर झुक गया। उसने बाप का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। हाँ पापा, ये मैं हूँ, माइकल। वो अपनी आवाज़ को पुरसकून रखने की कोशिश करते हुए बोला। यहाँ कुछ नहीं हो रहा, बस मैं ज़रा एहतियाती इक़दामात कर रहा था। मुझे ख़तरा है कि कुछ लोग यहाँ आपको कत्ल करने के इरादे से आने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको दूसरे कमरे में पहुँचा दिया है। अब आप कोई आवाज़ मत निकालिएगा। अगर कोई आपका नाम लेकर पुकारे तब भी कोई जवाब मत दीजिएगा। बहरहाल मैं यहाँ मौजूद हूँ, आपको खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। गो डॉन कोरलियोन उस वक्त मुकम्मल तौर पर होश व हवास में नहीं था और दवाओं के असरात के बावजूद बड़ी तकलीफ़ में था, लेकिन वो मुशफ़िक़ाना अंदाज में नीमवा आँखों से बेटे की तरफ देखते हुए मुस्कुरा दिया और बैठी बैठी सी आवाज़ में बोला, मैं भला क्यों खौफज़दा हूँगा? मैं जब 12 साल का था तब से न जाने कौन कौन लोग मुझे कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाब नंबर 26 अगली वीडियो में सुनें।